السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا ہمارا فرسٹ ایڈیٹوریل ہے بروکن پلانٹ۔ یہ ایڈیٹوریل کلائمیٹ چینج کے بارے میں ہے۔ تو اس میں ایک میں نے سینٹینس لیا ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا کہ کس طرح سے آپ اپنی تھیسس اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ ان کی تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا تھی آتھر کی؟ کلائمیٹ چینج از ون آف دی موسٹ پریسنگ ایشو آف آور ٹائمز اینڈ دا ٹرانسنیشنل ون. And yet not many governments around the world treat it with the urgency it deserves, prioritizing short-term economic growth over the planet's well-being. تو یہ ایک بہت زیادہ کمپریہنسو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے۔ اسی طرح کی ہمیں تھیسس اسٹیٹمنٹ بنانی ہوتی ہے جب ہم اپنا ایسے اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے جو ایڈیٹوریل ہیں وہ ایڈریس کریں گے پاکستان کے ڈومیسٹک افیئرز کو، اس کے ساتھ ساتھ گلوبل ایشوز کو، جیسا کہ انوائرمنٹ ہے، گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے۔ اس کے علاوہ اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن جو کہ گلوبل فارسٹ ریسورسز اسیسمنٹ 2020 ہے، ان کا کیا کہنا ہے۔ جو دوسرے کنٹریز ہیں جیسا کہ برازیل، آسٹریلیا، ان کی ایگزامپل بھی ہم لیں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل میں ہم اسٹڈی کریں گے PMLN جو ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے، ڈائلیما میں ہے، المیہ کیا ہے وہ۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈائیکاٹمی پائی جاتی ہے PDM کے اندر۔ دو گروپس ہیں، ایک ان ہاؤس تبدیلی چاہتا ہے اور ایک بائی فورس تبدیلی چاہتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اگر تھیسس اسٹیٹمنٹ کی ہم بات کریں تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے دا PDM ول انیشیٹ اے پبلک موومنٹ آفٹر دی بجٹ بٹ دا PPP ول ناٹ بی پارٹ آف دیز ریلیز۔ اچھا، اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ While Mr. Sharif as the leader of opposition will mobilize parliamentary opposition to the budget and PPP will participate in it. مطلب دو گروپ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں، ایک میں PPP پارٹ کر رہی ہے جو کہ کیا ہے، ان ہاؤس تبدیلی آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرا جو کہ پبلک موومنٹ ہے اس میں PPP پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا انٹرنیشنل اولمپکس انسرٹینٹی کے بارے میں، انٹرنیشنل اولمپکس ڈاؤٹ سیپٹیسزم کے بارے میں۔ وہ کیا ہے کہ جی سائنٹسٹ کا کیا کہنا ہے کہ جو گیمز ہیں ان ٹوکیو دس سمر وی وڈ کنٹینیو ٹو لیڈ ٹو ایمرجنس آف این اولمپک کرونا وائرس ویریئنٹ دیٹ وڈ بی ہارڈ ٹو کنٹین۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل سے جو کہ ہے بروکن پلانٹ، کلائمیٹ چینج کے متعلق۔ جن کنٹریز کا یہاں پہ ذکر آیا ہے امپورٹنٹ ون ہے برازیل اینڈ آسٹریلیا، جو کہ ہم نے پہلے اسٹڈی نہیں کیے۔ برازیل کے پریزیڈنٹ ہے جیل بولسونیرو، کیپٹل ہے براسیلا اینڈ کرنسی ہے برازیلین ریئل۔ اسی طرح آسٹریلیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا نام ہے اسکاٹ موریسن، کیپٹل ہے ان کا کینبیرا اور ان کی کرنسی ہے آسٹریلین ڈالر۔ شارٹلی آفٹر ٹیکنگ آفس، اپنے آفس میں ٹیک اوور کرنے کے بعد اس کے فوراً بعد ہی پرائم منسٹر عمران خان پلانٹیڈ اے دیودار سیپلنگ۔ دیودار کا مطلب ہوتا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے دیار کے ایک ینگ ٹری کو پلانٹ کیا، کہاں پہ؟ ہری پور میں، ٹو اناگوریٹ، ٹو انیشیٹ، ٹو سٹارٹ ہز گورنمنٹس ایمبیشیس 10 بلین ٹری سونامی پلانٹیشن ڈرائیو ان 2018۔ انیشیٹ کرنے کے لیے، سٹارٹ کرنے کے لیے ان کی گورنمنٹ کی جو اسپائرنگ ڈٹرمننگ 10 بلین ٹری سونامی پلانٹیشن ڈرائیو تھی 2018 میں۔ ٹو کاؤنٹر دی تھریٹ آف کلائمیٹ چینج، کلائمیٹ چینج کا جو خطرہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دا PTI گورنمنٹ اناؤنسڈ دیٹ اٹ وڈ پلانٹ 10 بلین ٹریز ود ان 5 ایئرس۔ PTI گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ 5 سالوں کے عرصے میں 10 بلین ٹریز پلانٹ کریں گے۔ 3 years later، 3 سال بعد، the Prime Minister returned to the site he launched his campaign۔ پرائم منسٹر اس سائٹ پہ دوبارہ گئے جہاں سے انہوں نے اپنی کمپین سٹارٹ کی تھی، لانچ کی تھی، ٹو انسپیکٹ پروگریس اینڈ اسپیک ٹو دی میڈیا، تاکہ وہ جو ترقی ہوئی ہے اس کو دیکھ سکیں، انویسٹیگیٹ کر سکیں اور میڈیا سے بات چیت کر سکیں اباؤٹ ہز گورنمنٹس کمٹمنٹ ٹو پروٹیکٹنگ دی انوائرمنٹ۔ اپنی جو ان کی گورنمنٹ کی کمٹمنٹ ہے کہ وہ انوائرمنٹ کو تحفظ مہیا کریں گے۔ ایون اف دا فگر از کنٹیسٹیبل، اگرچہ کہ یہ جو فگر ہے، فیکٹ ہے، یہ ڈیبیٹیبل ہے، کویسچنیبل ہے، دیر از لٹل ڈینائنگ دی امپورٹینس آف لارج اسکیل ٹری پلانٹیشن ڈرائیوز۔ اس امر کی جو اہمیت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لارج اسکیل پہ ٹریز کو پلانٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک کریں گے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 10 بلین جو ٹریز پلانٹنگ ہے یہ کیا ریکوائر کرتی ہے؟ ملین آف سیڈ پلانٹ ایوری ڈے بیسس پہ پلانٹ کیے جانے ضروری ہیں 5 ایئر ٹینیور میں۔ اچھا جی،
ایز سی لیول رائز، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سمندر کا لیول ہے وہ رائز کر رہا ہے. اینڈ پلانٹ وارمز ایٹ این الارمنگ ریٹ، اور جو پلانٹ میں گرمی کی شدت ہے اس میں ایک بہت خطرناک حد تک شرح سے اضافہ ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج از ون آف دی موسٹ پریسنگ ایشو آف آور ٹائم. کلائمیٹ چینج ہمارے وقت کا بہت زیادہ اہم ایشو ہے اینڈ ٹرانس نیشنل ون، اور یہ تمام دنیا میں پایا جاتا ہے. اینڈ یٹ ناٹ مینی گورنمنٹس اراؤنڈ دی ورلڈ ٹریٹ اٹ ود دی ارجنسی اٹ ڈیزروز. لیکن دنیا میں بہت ساری حکومتیں اس کو اس ارجنسی کے ساتھ ٹریٹ نہیں کر رہی جتنا یہ حقدار ہے، جتنا یہ ڈیزرو کرتا ہے. پریورٹائزنگ شارٹ ٹرم اکنامک گروتھ اوور دی پلانٹس ویل بینگ، اور یہ جو حکومتیں ہیں یہ شارٹ ٹرم معیشت کی ترقی کو ترجیح دے رہی ہیں پلانٹ کی ویل بینگ کے اوپر. دا پریویس ایئر سا ریکارڈ ہائی ٹیمپریچر. اچھا، یہاں سے ہمیں کچھ فیکٹس ملیں گے. جو پچھلا سال تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ٹیمپریچر تھا اوپر گیا، گلیشیئرس نے میلٹ کیا، فلیش فلڈز ہے، مطلب کہ لو ایریاز میں فلڈ ہے، رینز کی وجہ سے وائلڈ فائرز ہوئیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈیزاسٹرز ہوئے which can only be described as apocalyptic، جن کو ہم کیٹاسٹروفک کہہ سکتے ہیں، especially when combined with the global health crisis، خاص طور پہ جب گلوبل ہیلتھ کرائسس جیسا کہ کرونا پینڈیمک چل رہی ہے اس کے ساتھ وہ کمبائن ہو جاتے ہیں. Several cities across the United States experienced their hottest summer in recorded history، جو کہ ریکارڈڈ تاریخ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ کے بہت سارے شہروں نے ہاٹیسٹ سمر جو ہے گرمیاں وہ ایکسپیرینس کی ہیں، جبکہ سربیا بھی 6 منتھ کی ہیٹ ویو میں چلا گیا جہاں پہ ٹمپریچر رائز اپ کر گیا تقریباً 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک. بش فائرز ریج تھرو آسٹریلیا، آسٹریلیا میں بش فائرز ہوئی ہم نے دیکھا. ریج کا مطلب ہوتا ہے موو اینگرلی، جس نے کیا کر دیا، ایکسٹریمینیٹ کر دیا، کل کر دیا بلینز آف اینیملز کو. اس کے علاوہ جو ہزاروں بلڈنگز تھیں وہ تباہ ہو گئیں، اور تقریباً 34 لوگ جو تھے ہیومنز تھے وہ لقمۂ اجل بن گئے. برازیل میں جو امیزون فارسٹ تھا وہاں پہ بھی فائر دیکھنے میں نظر آئی، جو کہ اس دہائی کی بہت زیادہ خطرناک فائر تھی. ہیئر ان دا پاکستان میں بھی کراچی واز پیرالائزڈ انڈر ریکارڈ بریکنگ مونسون رین فال. کراچی بھی پیرالائز ہو گیا کیونکہ ریکارڈ بریکنگ مونسون رین فال ہوئی، ریسیونگ 223 mm of rain in single day، جس میں کراچی نے ریسیو کی 223 mm of rain سنگل ڈے میں. وائل سیورل پارٹس آف کے پی کے ایکسپیرینس فلیش فلڈ، کے پی کے بھی بہت سارے پارٹ نے فلیش فلڈ ایکسپیرینس کیے، اور گلگت بلتستان بھی شیک آؤٹ ہو گیا میسیو ہیوج ہیفٹی لینڈ سلائڈس کی وجہ سے، ہیوی رین فال کی وجہ سے جو ہوئے. ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر، سال کے آخر پہ، ان ہز اسٹیٹ آف پلانٹ اسپیچ میں UN سیکرٹری جنرل اینٹونیو گیوٹرز نے بلنٹلی پٹ آؤٹ کیا ہے، آنیسٹلی پٹ آؤٹ کیا ہے، کالن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا. انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ آف پلانٹ ہے وہ بروکن ہے، اور انہوں نے کویسچن رائز کیا کہ کین اٹ بی ریپیئرڈ، کیا اس کی مرمت کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے لاسٹ فیکٹ ہے ہمارا، وہ ہے جی فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے گلوبل فارسٹ ریسورس اسیسمنٹ 2020 کی جانب سے. انہوں کا کہنا ہے کہ 440 ملین ایکر آف فارسٹ وہ ہے اس صدی میں ضائع ہو چکا ہے. یہ ایریا تقریباً لیبیا کے سائز کے برابر ہے. ڈیش ہے، ڈیش فلو آف سینٹینس کو بریک کرے گا. پاکستان is said to have one of the highest rate of deforestation in the world. پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو ڈیفارسٹیشن ہے، جنگلات کے ختم ہونے کی شرح ہے، وہ دنیا میں بہت زیادہ ہائی ہے. and it is also one of the most vulnerable countries to the effects of climate change. اور یہ ان ممالک میں سے ہے جو بہت زیادہ رسک پہ ہیں کلائمیٹ چینج کے اثرات کے. so it is encouraging to see the government put the environment on the top of its agenda. so یہ حوصلہ افزا ہے کہ حکومت نے انوائرمنٹ کو اپنے ایجنڈا کی ٹاپ پریورٹی پہ رکھا ہوا ہے. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا PMLN ڈائلیما کے متعلق. PML جو ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہے اس کے متعلق. It has become fairly clear، یہ واضح ہو چکا ہے آفٹر سیچرڈے میٹنگ آف PDM، سیچرڈے کی PDM کی میٹنگ کے بعد، that the opposition is now going to be operating from 2 separate platforms، کہ اپوزیشن اب 2 مختلف پلیٹ فارم سے آپریٹ کرے گی. with the PPP and ANP no more part of the alliance، پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP اس جو الائنس تھی، اتحاد تھا، اس کا مزید حصہ نہیں رہے. as was made amply clear by both مولانا فضل الرحمان and مریم نواز in a media briefing، جیسا کہ انف واضح کر دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان
اور مریم نواز کی جانب سے ایک میڈیا بریفنگ میں. اینڈ شہباز شریف ریلنگ دیم فار یونیفائڈ ایکشن ان سائڈ پارلیمنٹ, اور شہباز شریف ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ایک یونیفائڈ ایکشن کے لیے پارلیمنٹ کے اندر ہی. اے ہاچ پاچ ارینجمنٹ اپیئرس ٹو بی ٹیکنگ شیپ, اے مکس یا ایک مکسچر آف ارینجمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹیک پلیس کر رہی ہے. دا پی ڈی ایم ول انیشیٹ اے پبلک موومنٹ فرام آفٹر دی بجٹ, پی ڈی ایم سٹارٹ کرے گی پبلک موومنٹ بجٹ کے بعد. بٹ دا پی 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 ول ناٹ بی پارٹ آف دیز ریلیز, لیکن پی 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 ان ریلیز میں حصہ نہیں لے گی. وائل شریف ایز اے لیڈر آف اپوزیشن ول موبلائز پارلیمنٹری اپوزیشن ٹو دی بجٹ, مسٹر شریف بجٹ کے خلاف پارلیمانی اپوزیشن لانچ کریں گے. اینڈ پی 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 ول پارٹیسپیٹ ان اٹ, اور پی 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 اس میں حصہ لے گی. وائل دس ڈائیکاٹمی میں illustrate the absence of any tangible options for the پی ڈی ایم, یہ جو ڈویژن ہے, ڈائیکاٹمی ہے, یہ وضاحت کر رہی ہے کہ کوئی ریئل یا سبسٹانشیل آپشنز پریزنٹ نہیں ہیں, ایبسنٹ ہیں پی ڈی ایم کے لیے اس لمحے. اٹ آلسو ریفلیکٹس دا ڈفرینس آف اپروچ ود ان دا پی ایم ایل این لیڈرشپ, یہ جو اپروچ کا ڈفرینس ہے, اختلاف ہے پی ایم ایل این لیڈرشپ کے اندر, اس کو بھی ریفلیکٹ کر رہی ہے, ظاہر کر رہی ہے. ان اے ٹی وی انٹرویو ارلیئر لاسٹ ویک, ایک ٹی وی انٹرویو میں اس ہفتے کے اوائل میں مسٹر شریف ہیڈ سیڈ کیٹاگوریکلی, مسٹر شریف نے ڈائریکٹلی کہا ہے دیٹ ہی وانٹڈ آل اسٹیک ہولڈرز ٹو ورک ٹوگیدر ٹو ریزالو پاکستانز ڈیپ روٹڈ پرابلمس, کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے کام کریں تاکہ پاکستان کے جو ڈیپ روٹڈ پرابلمز ہیں, مسائل ہیں, ان کو حل کیا جا سکے. He had said he would try his best to convince نواز شریف to adopt this course of action. انہوں نے مزید یہ کہا کہ وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ نواز شریف کو راضی کر لیں کہ وہ اس طرح کا کورس آف ایکشن اپنا لیں. However, ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے. آن سیٹرڈے والے دن مریم نواز said equally clearly, مریم نواز نے بھی equally clear کہا ہے کہ وہ بلیو کرتی ہیں ایک ایگریسو اپروچ میں, ایک جارحانہ اپروچ میں, towards rivals, towards their enemies, foes, دشمنوں کی طرف, could pave the way for greater reconciliation, اور اس طرح کی اپروچ ایک زیادہ مفاہمت کو جنم دے سکتی ہے یا اس کا راستہ بنا سکتی ہے. Therein, in that place lies the dilemma for the PMLN. PMLN کا المیہ لائی کرتا ہے. The party has experienced its fair share of high lows of power and adversity in the last few decades. پی ایم ایل این نے پچھلی کچھ دہائیوں میں اپنا جو مس فارچون ہے یا اپنا جو ان کا پاور کا ہائیز تھے یا لوز تھے وہ ایکسپیرینس کر چکے ہیں. It has suffered its major blow when a block was carved out of it during the مشرف year. انہوں نے سب سے زیادہ سفر کیا جب مشرف نے ان کے اندر سے ایک بلاک بنایا اور اس کا نام رکھا پی ایم ایل کیو. However, since then, اس کے بعد سے پی ایم ایل این has shown remarkable resilience under pressure. پی ایم ایل این نے یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ پریشر کے انڈر بھی کام کر سکتے ہیں, وہ ریزیلینٹ ہیں, ریزسٹنٹ ہیں. It is to its credit, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے, that it has retained its rank and file. انہوں نے اپنا رینک اینڈ فائل برقرار رکھا ان پچھلے کچھ سالوں میں, باوجود اس کے کہ ان کو سفر کرنا پڑا, فیسنگ دا برنٹ کرنا پڑا, کیا چیز, سیاسی, قانونی اور دوسرے پریشر کو. ایٹ دی سیم ٹائم, اسی سیم ٹائم میں اٹ ہیز کنسالیڈیٹڈ اٹس بیس, انہوں نے اپنی جو بیس تھی اس کو اسٹرینگتھن کیا ہے. اینڈ ہیز شون ان دا ریسنٹ بائی الیکشن, اور جو بائی پول ہوئے ہیں انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی الیکٹرولر پاورفل پنچ باقی ہے. دا پرابلم ٹوڈے از دیٹ, لیکن جو آج مسئلہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے پارٹی کے اندر وہ انکلیئر ہے, وہ غیر واضح ہے اپنی اپروچ میں, فائٹ اور ٹاک, اور کیا وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو فائٹ کرنا چاہیے یا بات چیت کرنا چاہیے. دا آنسر از ہیزی, جو آنسر ہے ان کا جواب ہے وہ دھندلا ہے, اینڈ آفٹن ایمبوگس, اور کیا ہے جی, مبہم ہے. ٹو ایڈ ٹو اٹس ڈیلیما, اس ڈیلیما میں فردر اگر کوئی چیز ایڈ کی جائے وہ ہے ان کا ڈفرینس اپروچ میں ٹو شریف برادرز کا, جو کہ اب بہت زیادہ پروناؤنس ہو چکا ہے, واضح ہو چکا ہے, اینڈ اسپلنگ اوور ان ٹو دی پبلک ڈومین, اور اب یہ عوام میں بھی یہ باتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں. ڈسپائٹ دی ہارڈ لائن سٹانس آف نواز شریف اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو نواز شریف کا ہارڈ لائن سٹانس ہے, اس کے باوجود دا پارٹی ایز اے ہول ہیز نیور برنشڈ اٹس اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریڈینشیل. پارٹی نے ایز اے ہول کبھی بھی اپنی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ان کے کریڈینشیلس تھے ان کو پالش نہیں کیا. اے لارج نمبر آف انفلوئنشیل پیپل ان دا پارٹی ڈو ناٹ وانٹ اے کنفرنٹریشن, بہت سارے باثر لوگ جو پارٹی کے اندر ہیں وہ لڑائی نہیں چاہتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اینڈ مے بی سپورٹنگ دا ینگر شریف برادر,
وہ شہباز شریف کو سپورٹ کر رہے ہوں گے ان ہز اٹیمپٹ، ان کی کوشش میں ٹو اسٹیئر دی پارٹی بیک ٹورڈز گریٹر اکوموڈیشن، کہ وہ پارٹی کو دوبارہ واپس لے جا سکیں ان کے کولیبوریٹو سٹانس کی جانب، ان آرڈر ٹو کریٹ اسپیس فار اٹ سیلف ان دا نیکسٹ الیکشن، تاکہ وہ آنے والے الیکشن میں اپنے لیے اسپیس پیدا کر سکیں. میٹرز آر ناؤ کمنگ ٹو ہیڈ، جو معاملات ہیں وہ اب مزید ہیٹ اپ ہو رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اینڈ لیڈرشپ ول ہیو ٹو ڈیسائڈ، اور لیڈرشپ کو اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا وچ اسٹریٹجی اٹ وانٹس ٹو اڈاپٹ، کہ یہ کون سی اسٹریٹجی اپنانا چاہتے ہیں. فار ناؤ، اب کے لیے شہباز شریف نریٹو اپیئرس ٹو بی گیننگ ٹریکشن، شہباز شریف کا جو نریٹو ہے وہ گریپ حاصل کر رہا ہے پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی. لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اولمپک انسرٹینٹی کے متعلق. ٹوکیو اولمپک گیمز جو کہ کومنس ہونے جا رہی تھی، سٹارٹ ہونے جا رہی تھی جولائی 23 کو، انہوں نے بہت زیادہ تضادات یا کنٹروورسی حاصل کی ہے پچھلے سال. انسرٹینٹی جو ہے، ڈاؤٹ ہے، وہ سٹیل سراؤنڈز ابھی بھی گھیر رہا ہے ان گیمز کو ایز دی ہوسٹ کنٹری جاپان، جیسا کہ میزبان کنٹری جو کہ جاپان ہے، لائک دی ریسٹ آف دی ورلڈ، دوسری دنیا کی طرح ریمینز ان دی گریپ آف کرونا وائرس پینڈیمک، وہ ابھی بھی کرونا وائرس پینڈیمک کے اندر جکڑا ہوا ہے. اوریجنلی اسکیجول ٹو بی ہیلڈ ان 2022، یہ جو گیم تھی یہ 2022 میں ہیلڈ ہونی تھی. ان گیمز کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا کیونکہ جو پینڈیمک تھی، انفیکشنز تھے، وہ سرج کر رہے تھے، انکریز کر رہے تھے ورلڈ وائڈ. This year Japanese official, Olympics organizer and the International Olympic Committee have pledged to hold safe and secure event. اس سال جو جاپانیز افیشیل ہیں، یہاں پہ ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس کو بریک نہیں کریں گے. اسی طرح سے جو اولمپک آرگنائزر ہیں، انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی ہے، انہوں نے یہ پلیج کیا تھا، پرومس کیا تھا کہ وہ ایونٹ کو ہیلڈ کریں گے سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ میں. دو اسٹرکٹ وائرس پریونشن میئرز آر بینگ پٹ ان دا پلیس فار دی گیم، اگرچہ کہ سخت جو وائرس سے پریونٹ کرنے کی اقدامات ہیں وہ لگائے گئے ہیں ان گیمز میں، which have already seen foreign spectators banned from Japanese shores while a decision on the domestic audience is awaited. جنہوں نے ابھی فورن اسپیکٹیٹرز جو ہیں، تماشائی ہیں، ان کو بین کر دیا ہے جاپان کی سرزمین پہ جب تک جو ڈومیسٹک آڈینس ہے ان کا فیصلہ نہیں آ جاتا. جو ہزاروں ایتھلیٹس ہیں، آفیشلز ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، اسی طرح سے وہ کیا ہیں جی، وہ جاپانیز کیپٹل میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. 10 ایگزیسربیٹنگ دا رسک آف انفیکشن، اس لیے جو انفیکشن کا جو رسک ہے، خطرہ ہے، وہ بڑھ رہا ہے، ایگزیسربیٹ کر رہا ہے. سچ کنسرنز ہیو ناٹ بین اگنورڈ، اس طرح کی تشویش جو تھی اس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے تھا، نیگلیکٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا. Recent polls conducted by the newspaper environmental and social welfare organization show، ابھی جو پولز کنڈکٹ کیے گئے ہیں اخبارات کی جانب سے، انوائرمنٹل اور جو سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن ہے ان کی جانب سے، وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ جو 70% پبلک ہے، عام عوام ہے جاپان میں، وہ غصے میں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ان گیم سے ودرا کر لیا جائے، ان کو ابنڈن کر دیا جائے، اسکریپ کر دیا جائے، پھر پوسٹ پون کر دیا جائے دوبارہ سے. ٹو میک میٹرز ورس، معاملات کو مزید خراب کرنے کے لیے جو ہیڈ آف ڈاکٹرز یونین ان جاپان ہے، انہوں نے وارن کیا ہے کہ جو اگر ان گیمز ان ٹوکیو کو ہیلڈ کیا گیا اس سمر میں تو یہ لیڈ کر سکتا ہے ایک اولمپک کا کورونا وائرس ویریئنٹ کو جنریٹ کرنے میں، جو کہ بہت زیادہ ہارڈ ہوگا جس کے پھیلاؤ کو روکنا. اے نمبر آف کنٹریز انکلوڈنگ دا US، بہت سارے ملک جن میں US بھی شامل ہے، انہوں نے ایڈوائز کیا ہے اپنے سٹیزنز کو کہ وہ ٹریول نہ کریں جاپان. لیکن جو اولمپک آرگنائزرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ایونٹ کو افیکٹ نہیں کریں گی. دا بگر ایشو فار دیم آر دا بلینز آف ڈالرز، ان کے لیے بڑا مسئلہ بلین آف ڈالرز ہے جو کہ ایٹ اسٹیک پہ ہیں، جو کہ گیمز میں انوالو ہیں. میجر انٹرنیشنل اسپانسر جو کہ اب افورڈ نہیں کر سکتے اس رسک کو، اس خطرے کو کہ اولمپکس کو ایک مرتبہ سے پھر سے پوسٹ پون کر دیا جائے، ڈیلے کر دیا جائے. فار تھاؤزینڈ آف ایتھلیٹس، ہزاروں ایتھلیٹس کے لیے، اگین ڈبل کاماز میں ہے، ہو آر پریپیئرنگ فار دی ایکسٹرا ویگنزا، جو اس ایکسیبیشن کے لیے، ایونٹ کے لیے، اولمپکس کے لیے تیاری کر رہے تھے کئی مہینوں سے. فردر ڈیلے کوڈ مین دا لاس آف ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی فار اولمپک گلوری. تو یہ ان کے لیے اگر ان کو تاخیر کا شکار کیا جاتا ہے اس ایونٹ کو، تو جو وہ ونس ان اے لائف ٹائم موقع ان کو ملا ہے اولمپک گلوری حاصل کرنے کا، شان و شوکت حاصل کرنے کا، اس کو وہ کھو سکتے ہیں. دا ہیڈ آف IOC اگین ہے جی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی، وہ کہہ رہے ہیں، انسسٹ کر رہے ہیں، بضد ہیں کہ نو پلان بی ہے، کہ کوئی پلان بی نہیں ہے، اور جو ٹوکیو اولمپکس ہیں وہ ایسے ہی جاری رہیں گی جیسا کہ پلان کیا گیا تھا. ڈیش ہے
फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करेगा। ए प्रिकेरियस रूट इंडीड, ये एक डेंजरस रूट है, रास्ता है। व्हाट प्राइस जापान विल हैव टू पे विल बी एविडेंट सून, जापान को क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी ये जल्द ही पता चल जाएगा। ये ब्रीफ एनालिसिस था May 31 के एडिटोरियल का। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली अपडेट्स हासिल करने के लिए। अपने लाइक्स, कमेंट्स, सजेशन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपनी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।